بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرامہ انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ عصر حاضر میں ڈرامہ ایک ایسا ٹول بن چکا ہے جس کے ذریعے کوئی بھی عقیدہ معاشرے سے خارج کیا جا سکتا ہے اور کوئی بھی فتنہ معاشرے میں انجیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس بات کا بہترین فائدہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے ذریعے ویسٹرن آئیڈیالوجیز کے سپورٹرز نے اٹھایا۔ اچھائی اچھائی ہی نہ لگے اور برائی برائی لگنا ہی بند ہو جائے، یہ کوئی کنسپائریسی تھیوری نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ عالمی سطح پر ایسا کیا جا رہا ہے۔ اچھائی اور برائی کے درمیان کا فرق کیسے ختم کرنا ہے، یہ بات ہماری ڈرامہ انڈسٹری کے رائٹر سے بہتر اور بھلا کون جان سکتا ہے۔ ڈرامہ نگاری کے ذریعے سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کا رواج تب سے ہے جب سے ریڈیو اور ٹی وی کی ایجاد ہوئی ہے، کیونکہ یہ مائنڈ میک اپ کا انتہائی آسان طریقہ ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جس طرح ہر قسم کے ذرائع کو ملت اسلامیہ کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا ہے، بالکل اسی طرح اس میڈیم کو بھی مشرقی اور اسلامی روایات اور شریعت کے خلاف بھرپور انداز میں استعمال کیا گیا۔ اس وقت پاکستانی ڈرامہ رائٹرز اچھائی اور نیکی کو ویورز کے ذہن میں مشکوک بنانے کے لیے ڈی ہیومنائزیشن میتھڈ کا استعمال کر رہے ہیں اور اسے کسی نہ کسی انداز میں غیر انسانی پن سے تعبیر کر رہے ہیں۔ برائی کو اور نیٹ یعنی آراستہ کر کے سجا کر خوبصورت اور شاندار بنا کر دکھایا جا رہا ہے، جو کہ بلا شبہ ایک ابلیسی ایجنڈا ہے۔ برائی کو اتنا ڈیکوریٹ کر کے پیش کرو کہ وہ پہلے آنکھوں کو اور پھر دل کو بہت اچھی لگے۔ اچھے کردار کو ظالم اور برے کریکٹر کو مظلوم کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور چونکہ ڈرامہ ویورز میں کلیئر میجورٹی خواتین کی ہے، اس لیے یہ ڈرامے خواتین کی ذہن سازی ابلیسی نظام کے تحت کرنے میں تیزی سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ مرد کو ہوس پرست اور عیاش دکھانا، جادوگری کے نئے نئے حربے سکھانا، گھروں میں فساد برپا کرنے کے طریقے سکھانا، باپ اور شوہر کے کردار کو مست کرنا، محرم رشتوں میں عشق و محبت کے چکر چلانا، نکاح، مہر، طلاق اور عدت جیسے حساس ترین معاملات کو مغربی طرز پر ڈھالنا، اولاد کو نافرمان بنا کر مظلوم دکھانا اور والدین کو صحیح ہونے کے باوجود ظالم دکھانا، جاب کی خاطر لڑکیوں کا شادی نہ کرنا، ایک سے زائد شادیاں ہوں یا ستیلے والدین کا کردار، ان کو اس طرح پیش کرنا کہ جیسے یہ سخت حرام اور زیادتی کا باعث ہیں۔ اور رہی بات ویمن امپاورمنٹ کی، تو ویمن امپاورمنٹ کے نام پر رائٹ آف ابارشن، میریٹل ریپ، ایکسٹرا میریٹل افیئرز کے ساتھ ساتھ عورت کا محرم رشتوں سے اعتبار اور اعتماد ختم کر کے باس یا کسی غیر مرد پر اعتماد دکھانا، مرد سے زیادہ عورت کی عزت کا محافظ ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا کو دکھانا، اور ہر برائی کے حصول کے لیے خواتین کا بے لگام رویہ شو کرنا۔ اب پاکستانی ڈرامہ نگاروں کی زندگی کا اصل مقصد صرف یہی نظریات عام کرنا دکھائی دیتا ہے۔ پوری ڈرامہ انڈسٹری ابلیسی نظام کا علائے کار ہے، بے حیائی اور دیوسیت کا وہ طوفان برپا ہے کہ جس کی زد میں آ کر ہمارا خاندانی نظام، شریعت کے اصول اور مشرقی روایات سب الٹ پلٹ کر رہ گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا اور سادہ جواب یہ ہے کہ ہمیں ڈراموں کو مکمل طور پر چھوڑنا ہوگا۔ ان کی ریٹنگ ہمارے دیکھنے کی وجہ سے بڑھتی ہے، لہٰذا انٹرٹینمنٹ کے نام پر شیطانی ایجنڈے کا حصہ نہ بنے۔ ڈراموں کا مکمل بائیکاٹ کریں، کیونکہ اب سوال صرف اولاد یا خاندان بچانے کا نہیں بلکہ اپنا اور ان کا ایمان بچانے کا ہے۔ اور اگر آج ہم نے ان خرافات پر بند نہ باندھا تو آنے والے چند سالوں میں ہمارے بچے حرام و حلال کے فرق کو یکسر فراموش کر کے نام نہاد ہیومن رائٹس کو ہی اپنا دین اور ایمان بنا بیٹھیں گے، اور ہیومن رائٹس کے نام پر ٹرانسجینڈرزم، ہم جنس پرستی، فریڈم آف چوائس، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف ایکسپریشن سمیت دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہی سب آپ کے گھر کی چار دیواری میں بھی ہونے لگے گا۔